اب صاحب کردار کے اخلاقی اصول کیا ہیں؟ آپ کے بھی کوئی ہوں گے. اکثر جیسے تو آپ کا اخلاقی اصول کیا ہے؟ کہتے ہیں جی میرا سچ میرا اخلاقی اصول ہے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں ہمیشہ سچ بولتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. یہ جی کیوں؟ سچویشن ایسی ہو جاتی ہے. کون سا ایسا کام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہمیشہ کرتا ہوں, ہمیشہ یہ چیز سے میں کبھی نہیں ہٹا؟ کہتے ہیں پتہ نہیں. میں نے اس سے پوچھا پھر آپ کی خواہش کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ جو کردار کا ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے وہ ہے رحم, کمپیشن. کمپیشن کیا ہے؟ ایمپتھی ہے. کمپیشن کیا ہے؟ سمپتھی ہے, جینروسٹی ہے. کمپیشن سے آ رہی, کمپیشن سے اور کیا آ رہا ہے؟ کمپیشن سے آ رہا ہے دوسرے کے دکھ کو سمجھنا. کمپیشن سے کیا آ رہا ہے؟ کمپیشن سے یہ آ رہا ہے کہ جو سارے انسان ہیں یہ کسی نہ کسی مسئلے سے شکار ہے, میں اس کو دیکھوں تو صحیح. اور کمپیشن میں وہ چیز آ رہی ہے جسے انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں, کیونکہ آپ کمپیشنیٹ تبھی ہوں گے نا جب سمجھیں گے کہ یہ کیا کر. سارے رشتے جو ہیں کمپیشن کی بنیاد پہ استوار ہیں, اور رشتے فیل ہو رہے ہیں جہاں پہ کمپیشن نہیں ہے. فیملیز فیل ہو رہی ہیں, معاشرے فیل ہو رہے ہیں, ملک فیل ہو رہے ہیں, کمپیشن نہیں ہے, رحم نہیں ہے. میرا تعلق لا انفورسمنٹ سے ہے. میں دیکھتا ہوں کہ 40-50 ہزار لوگوں نے ایک دوسرے سے لڑائیاں کی سال میں. پنجاب تقریباً 4-4.5 ہزار بندوں کی ڈیتھ ہو گئی, 10-12 ہزار بندے زخمی ہو گئے, اور اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. صرف غصہ آ گیا اور اگلے بندے پہ کنٹرول نہیں رہا, اور یہ تھا کہ میں اس کو سبق سکھا دوں. اور وجہ کیا ہے کہ کمپیشن نہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم سارے اب مڈل کلاس ملازمائیں رکھ رہے ہیں. ان کو میں نے ایک کیس دیکھا, ایک پروفیسر صاحب تھے, یہ نہیں کہ باقی لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن کیس میں وہ ایک چھوٹی بچی تھی, اس کو سردیوں میں باہر کھڑا کر دیتے تھے لان میں 12 گھنٹے. اس کو ہائپوتھرمیا ہو گیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے پوچھا کیا کرتے تھے؟ کہتے میں اس کی ٹیچنگ کر رہا تھا. آپ اپنے بچوں کی ٹیچنگ بھی ایسے کرتے؟ رحم نہیں ہے. کسی نے کہا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہو نا رحم, تو آپ یہ دیکھیں کہ بچے بلیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتے ہیں, چڑیا کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اپنے بچے کو دیکھیں, اگر وہ اس کو ٹارچر کر رہا ہے تو اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. رحم وہ چیز ہے جو کہ انسانیت کی اوریجنل اخلاقی صفت ہے. اگر باقی ساری چیزیں نہ رہیں, صرف رحم ہو تب بھی معاشرہ چل جائے گا. اور خدا جو ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اپنے آپ کو یہ بار بار کہا, اور انسان جو اس کا آگے نائب ہے اس کے اندر رحم نہیں ہے. اور رحم کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ رحم کے نہ ہونے کی وجہ سینسٹیوٹی کی کمی ہے, احساس کی کمی ہے. کیونکہ کمپیشن جو ہے وہ آپ کے اندر سینسٹیوٹی پیدا کرے گی, وہ آپ کے اندر سمپتھی پیدا کرے گی, ایمپتھی جیسے میں نے کیا پیدا کرے, اور وہی آگے لے جا کر اس چیز کو بتائے گی جسے سخاوت کہتے ہیں. اور پھر اس کے اندر دوسرے جذبے ہیں جو میں نے پہلے کہا کہ جب لوگوں سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہیں ہر رشتے سے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیئر چاہتے ہیں, وہ کنسیڈریشن چاہتے ہیں, وہ ٹالرنس چاہتے ہیں, اور آخر میں وہ چیز چاہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لو. وہ کیا ہے؟ وہ کمپیشن ہے. ایک دوسرے کو سمجھنا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو میں نے نقصان نہیں پہنچانا. سارے معاشرے جو ہیں وہ اس چیز سے برباد ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ دوسرے کو نقصان پہنچانے سے پہلے رکے نہ بس, بلکہ نقصان پہنچا دیں, چاہے وہ زبانی نقصان ہو, چاہے وہ جسمانی نقصان ہو, چاہے وہ مالی نقصان ہو. ہم انسانوں پہ ذمہ داری کیا ہے کہ آپ کے جان مال اور عزت کا لوگوں کا تحفظ کریں. اگر آپ اس کو سمپتھیٹک ہیں, آپ کے اندر رحم ہے, تو آپ سوچیں گے یار میں اس کو ڈیمیج نہ کروں.
لیکن آپ کے سامنے کمپیشن ایک بنیادی صفت ہے. آخر میں سوال کریں. دوسری چیز جو اخلاقی صفت یعنی کہ آپ کا گائیڈنگ پرنسپل ہے ہونا چاہیے، جو لوگوں نے کہا، آپ اپنے لیے کوئی اور بھی اس جہت دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہے جسے ایمانداری کہتے ہیں. اب ایمانداری کیا ہے؟ اس کے لیے جو انگریزی لفظ ہے وہ مجھے زیادہ مناسب لگا، وہ میں نے استعمال کیا ہے، وہ انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سالمیت. سالمیت کیا ہوتی ہے؟ ملک کی سالمیت، انٹیگریٹی آف آر کنٹری. اس طرح آپ کی شخصیت کی بھی ایک سالمیت ہے، اس کو بھی آپ نے بچانا ہے. اور جب آپ انٹیگریٹی کہتے ہیں تو گویا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آنیسٹی. آنیسٹی کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ ہے انکرپٹیبلٹی، کہ آپ مجھے افیکٹ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں ضمیر، کانشس. انٹیگریٹی کے اندر پھر آ جاتا ہے آپ کی ہمت، کیونکہ آپ نے افیکٹ نہیں ہونا. وہاں پہ پھر وہ والے جذبے آ رہے ہیں، بولڈنس، کرج. یہ سب انٹیگریٹی کا جزو ہے. ہم پبلک سرونٹ جو ہے ان کی وہ انٹیگریٹی کا بڑا ہمیں زور دیتے ہیں کہ انٹیگریٹی ہونی چاہیے. وہ کیا انٹیگریٹی ہے؟ کہ بھائی میں نے متاثر نہیں ہونا، مجھے رشوت، سفارش، ان چیزوں سے میں متاثر نہیں ہوں گا. میں نے اپنی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے. اور جب آپ بطور شخص کہتے ہیں کہ آپ میری انٹیگریٹی کیا ہے، کہتے ہیں جی میں نے اس سے متاثر نہیں ہونا کہ برے لوگ کیا کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، غلط عادت. میں نے اپنے بطور اشرف المخلوقات میں نے اپنی انٹیگریٹی کو بچانا ہے. میں نے اپنے احساس کو برقرار رکھنا ہے. اور میں نے اس چیز کو برقرار رکھنا ہے کہ میں ایک اشرف المخلوقات ہوں اور میں نیچے نہیں گرنے والا. یہ ایمانداری کا سمجھیں کہ ایک ذرا سپیریئر فارم. ایمانداری کیا ہے؟ ایمانداری یہ ہے کہ جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے میں اس کو اپنی کما حق کو ادا کروں، میں اس میں ہیرا پھیری نہیں کروں. اور اسی کو آخر میں لے کر جب ہم چلیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس انسان میں، اس صاحب کردار میں یہ چیز پیدا کرے گی کہ میں نے کسی کا پھر احسان بھی نہیں لینا. سیلف رسپیکٹ پیدا کر دے. سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ انٹیگریٹی سے آ رہی ہے. آنر جو ہے وہ انٹیگریٹی سے آ رہا ہے. ایک سینس آف جو آنر ہے وہ انٹیگریٹی سے آ رہا ہے. اور انٹیگریٹی کو جو نقصان پہنچانے یا انٹیگریٹی کا الٹ کیا ہے؟ انٹیگریٹی کا الٹ ہے کرپشن. جس طرح ایک جسم ہے نا، یہ جو اکثر اصطلاحیں ہیں نا یہ اوریجنلی میڈیسن سے آئی ہیں. اب وہ کانسٹیٹیوشن جو لفظ ہے یہ ایک میڈیکل کی ٹرم ہے. جو باڈی کا جو سٹرکچر ہے اسے کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، جو باڈی کو جس نے اکٹھا کیا. کرپشن جو ہے وہ باڈی کے اندر وہ فورن ایلیمنٹ ہے جو اس کو ڈیمیج کر رہا ہے. انٹیگریٹی بھی آپ کے جسم کے ساتھ ہے. جس طرح آپ نے اپنے جسم کو بیماریوں سے بچانا ہوتا ہے، جس طرح آپ نے اپنے جسم کو بیماریوں سے بچانا ہوتا ہے، اس طرح آپ نے اپنی ذات کو بھی بیماریوں سے بچانا ہوتا ہے. اور وہ جب آپ ذات کو بیماریوں سے بچاتے ہیں تو وہی آپ کی انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کے لیے ایک اور بھی لفظ مجھے ملا، وہ بھی آپ بچپن سے سن رہے ہیں، وہ ہے خودی. خودی سنا نا لفظ آپ نے؟ خودی کو کر بلند اتنا. اب وہ خودی جس کو بلند کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ انٹیگریٹی ہے، سیلف رسپیکٹ ہے. اور اقبال کیا کہتے ہیں خودی کے بارے میں؟ اقبال کہتے ہیں یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. یہ جو آپ کا جسم اور آپ کی روح کا ملا کے جو موج نفس ہے یہ تلوار ہے جس سے آپ نے دنیا کا مقابلہ کر. اور خودی کیا ہے؟ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے. اگر آپ نے جسم بنا لیا اور اس کی دھار نہیں بنائی تو فائدہ کوئی نہیں. یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے.
خود ہی خود مست و جلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، اس طرح ہی بند، اس زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، یہ چل رہی ہے۔ ساکی نامہ میں وہ کہتے ہیں خودی کے بارے میں، اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب و فراز و پس و پیش سے، اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے کہ کم زیادہ کیا ہے، اوپر نیچے کیا ہے، اور رکنا اور ٹھہرنا کیا، اسے نہیں واسطہ، اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب و فراز و پس و پیش سے، یہ خودی کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ اور آخر میں ہے کدھر؟ خودی کا مقام تیرے دل میں ہے، سمندر جس طرح آنکھ کے دل میں، یہ انٹیگریٹی۔ تیسری چیز جو کہ ایک گائیڈنگ پرنسپل کے طور پہ کردار میں سامنے آتا ہے، وہ ہے عدل، فیئرنس۔ آپ کے انسانوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ معاملات جو ہیں ان میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، فیصلے کیسے کریں، اس فیصلے کرنا جو ہے یہ کردار کا بڑا امتحان ہے۔ اگر وہ فیصلے جسٹس پہ ہوں گے، انصاف پہ ہوں گے، ایکویلٹی پہ ہوں گے، ایکوٹی پہ ہوں گے، ریزنیبلنس پہ ہوں گے، تو وہ ایک صاحب کردار کی خوبی ہے کہ وہ عدل کر سکتا ہے لوگوں کو، فیئرنس۔ یہ جو فیئر آدمی ہے یا فیئر انسان ہے، یہی کردار کا امتحان ہو جایا کرتا ہے۔ وہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ چوری کر لی بیٹی نے، کسی نے چوری کر لی تو مثال کیا دی کہ بیٹی بھی کرے گی تو یہی ہوگا، یہ فیئرنس ہے، یہ عدل ہے، یہ کردار کا امتحان ہے۔ ہم سارے پولیس میں رہے ہیں، لوگوں نے بچے نے گاڑی چلاتے ہوئے بندہ نیچے دے دیا، کبھی کسی نے آ کے یہ نہیں کہا، ایک دو کے علاوہ، کہ جی اس سے غلطی ہوئی ہے، ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ بچہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس حد تک اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو بچانے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں، ان کے ظلم کو برداشت کر رہے ہیں۔ کیا یہ کردار کی خوبی ہے؟ اگر فیئرنس ہو، اگر عدل ہو، تو یہ کردار جو ہے وہ ایک نکھر کر سامنے آئے۔ اب شخصیت ہو گئی، اب اخلاقی پرنسپل ہو گئے، انٹیگریٹی، فیئرنس اور کمپیشن۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن میں یہ سارا کچھ ہے پر ان کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے بھی ہیں، خوش اخلاق ہیں، ہمبل ہیں، متوازن بھی ہیں، بڑا رحم بھی رکھتے ہیں، بڑا لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ایک تیسری جہت بھی ہے، اس کو میں کہتا ہوں ڈیوٹی، ذمہ داری۔ کام بھی تو کرنا ہے، آپ ہیں کون، آپ کے اصول کیا ہیں، آپ کرتے کیا ہیں، ڈیوٹی، کام بھی تو کرنا ہے۔ اس ڈیوٹی کا جو بالکل پہلا جزو ہے نا، وہ ہے اعتماد، ٹرسٹ۔ ٹرسٹ کا کیا مطلب ہے؟ ٹرسٹ کا مطلب ہے رسپانسبل ہونا، ریلائبل ہونا، ڈپینڈیبل ہونا، جس پہ آپ اعتماد کر سکیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بڑا اچھا آدمی ہوگا، اچھا لفظ بار بار ہم استعمال کرتے ہیں، اچھا آدمی ہوگا، بولتا بھی اچھا ہے، باتیں بھی اچھی کرتا ہے بھی ہمبل آدمی، لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ ہے، لیکن کام نہیں کرتا، وقت نہیں، پیچھے رہ جائے گا، اس سے ڈیلنگ نہیں کوئی کرے گا۔ اور ٹرسٹ کتنی اہم چیز ہے، کتنی زیادہ اہم چیز ہے کہ وہ جو کردار کو عام طور پہ لیتے ہیں لائلٹی کے طور پہ، وہ ٹرسٹ ہی تو ہے۔ میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں، میرا ٹرسٹ ہے اپنے لائف پارٹنر پہ، اور میرے لائف پارٹنر کا مجھ پہ ٹرسٹ ہے۔ میں ٹرسٹ کو وائلیٹ کروں گا تو میں ایک بد کردار آدمی ہوں۔ میں ایک سرکاری ملازم ہوں، میرے پہ ٹرسٹ ہے حکومت کا کہ میں رشوت نہیں لوں گا، میں ٹرسٹ کو وائلیٹ کروں گا، میں ایک بد کردار آدمی۔ میں ایک شہری ہوں، مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے کسی لوگوں نے، میں پارٹنر ہوں کسی کا، یہ ٹرسٹ ہے جو میرے اوپر ہوا ہوا۔ رسپانسبلٹی کے بغیر، ریلائبلٹی کے بغیر، ڈپینڈیبلٹی کے بغیر کردار کا کوئی تعلق۔ آپ کاروباری حلقوں میں دیکھیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے
وہار، اس نے سنا ہے وہار؟ وہار کیا ہے؟ لوگ کاروبار میں کبھی پیسوں کی وجہ سے نقصان نہیں اٹھاتے، ہمیشہ کیریکٹر کی وجہ سے نقصان اٹھاتے۔ کوئی بندے کو نقصان آج تک اس لیے نہیں ہوا کہ اس کو پیسے کم تھے۔ اب چلے جائیں مارکیٹ میں، ابھی بے شک پوچھیں کسی سے جا کے، اعظم کلاتھ مارکیٹ، بڑی مارکیٹ، یار وہ بندہ جو کامیاب بزنس مین ہے اس میں کیا خوبی ہے؟ پوچھے تو صحیح۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار اس میں پیسہ بڑا ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے پاس عقل مند آدمی، کہتا ہے یار اس کے نا ویہار بڑا صحیح ہے، چیز کام پہ ڈیلیور کرتا ہے، وعدے کا پکا ہے، پرومس پورا کرتا ہے۔ پرومس کیا ہے؟ ٹرسٹ۔ میں نے آپ کو ٹائم دے دیا کہ جی میں 3 بجے آؤں گا، میں نہیں آتا، میں آپ کا ٹرسٹ وائلیٹ کر رہا ہوں۔ اگلی دفعہ آپ نہیں کہیں گے یار یہ تو پتہ نہیں آتا ہی نہیں کیا ہے۔ میں بڑا اچھا آدمی، بولتا بھی اچھا ہوں، سارا کچھ اچھا ہے، لیکن میں ڈیلیور نہیں کر سکتا اپنے آپ کو، ٹرسٹ ختم ہو گیا۔ دوسری چیز جو کرنے میں ہے ٹرسٹ کے ساتھ، اس کو میں نے نام دیا ہے انڈسٹری کا۔ انڈسٹری کیا ہے؟ یہ ایک بڑا ڈفرینٹ سا ورڈ ہے عام طور پہ صنعت کے لیے۔ انڈسٹری کیا ہے؟ انڈسٹری کریٹیوٹی ہے، انوویشن ہے، پروڈکٹیوٹی ہے، ایفیشنسی ہے، کہ بھائی آپ کچھ انوالو بھی تو اپنے آپ کو رکھتے ہیں نا۔ انڈسٹری والا آدمی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر کرتا رہتا ہے۔ جب وہ 3 بجے آ گیا تو وہ ٹرسٹ پورا کر دیا، لیکن آ کے آپ نے اسے کہا کہ بھائی آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے، تو میں کہوں کہ میں نے تو کوئی تیاری نہیں، کچھ تو پتہ ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر پروڈکٹیوٹی میری ہے ہی نہیں، میں ایفیشنسی نہیں، میں کام ہی نہیں کرتا۔ میں انڈسٹری کا الٹ کیا ہے؟ لیزینس، سستی۔ انڈسٹری کا الٹ کیا ہے؟ کاہلی۔ جو کردار والا آدمی ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام کرتا رہے گا، وہ چیزوں کے بارے میں اس میں کریٹیوٹی پائی جائے گی، اس میں انوویشن پائی جائے گی، وہ سمجھے گا یہ لائٹیں کیسے، اپنے سسٹم کو سمجھے گا، اس میں بہتری لانا چاہے گا، وہ ایک پروڈکٹیو شہری ہوگا، ایک ایفیشینٹ آپ کا ممبر آف دی فیملی ہوگا۔ وہ صرف اچھا بن کے ہاں ہاں ہی نہیں کرے گا، لطیفہ نہیں سناتا رہے گا سارا، اس کا کسی کارآمد ہوگا۔ کارآمد ہونا بھی کردار کا۔ تیسری چیز جو آخری چیز سمجھیے، 9ویں چیز ہے، وہ ہے کمٹمنٹ۔ کمٹمنٹ کیا ہے؟ کمٹمنٹ ہے انڈیورنس، برداشت کرنا۔ کمٹمنٹ کیا ہے؟ پیشنس، صبر کرنا۔ کمٹمنٹ کیا ہے؟ پرسیورنس، ہارڈ ورک، فوکس۔ یہ اس چیز ایک کام کو بار بار کرنا۔ میں آج کے دن آ گیا ہوں، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، ایک دفعہ کر لیں، لیکن اب کمٹمنٹ ہی نہیں ہے، ہارڈ ورک نہیں کر سکتے، اپلیکیشن نہیں کر سکتے، تو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں شاہ صاحب کو بینجامن فرینکلن کے بارے میں بتا رہا تھا کہ بڑا لائق آدمی تھا، اس کی کتاب میں نے پڑھی سیلف امپروومنٹ پہ، اس کو احساس ہوا کہ میرے اندر نا خوبیاں نہیں ہیں، بڑی خامیاں ہیں۔ اس نے پہلے نا خوبیاں اکٹھی کی ادھر ادھر سے، کہ یار کس چیز کی معاشرے میں ویلیو، کس کی ضرورت، اس نے کوئی 13-14 چیزیں اکٹھی کر لی۔ اب وہ پڑھتا تھا، سوچتا تھا، پڑھتا تھا، سوچتا تھا۔ جیسے میں آپ کو 6 باتیں 8 باتیں 9 باتیں چلوں آپ کو یار بتاتے بڑا آیا کام تو ٹھیک سی، لیکن اب کریں کیا؟ اس نے یار اس کو اپلائی کرنا ہے۔ اس نے نا ایک ڈائری بنا لی، پہلے اس نے ایک چیز لکھ لی، اس نے لکھا کہ مجھے نا غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ آتا تھا، تو اس نے ڈائری میں لکھ لیا پہلا ہفتہ نا جتنی دفعہ غصہ آیا نا تو لال لکیر کھینچ دی، پھر ہفتے بعد دیکھا تو 5-6 لال لکیریں تھیں، اگلی دفعہ پھر اس نے ڈائری پکڑ کے دیکھی، اگلی دفعہ 2 تھی، تیسرے ہفتے پھر 1 بھی نہیں تھی۔ پھر اس نے دوسری خوبی دیکھی، اس نے کہا مجھے نا میں خرچہ بڑا کرتا ہوں، مجھے بچت کرنی ہے، اس نے لکھ دیا بچت، پھر جہاں وائلیٹ کیا ایک ایک چیز۔ اب یہ کیا چیز؟ یہ کمٹمنٹ ہے۔ اگر آپ نے کوئی اچھائی پیدا کرنی ہے وہ سمجھنے سے نہیں آنی، اس کو اپنانا پڑے گا، اور اپنانا کیسے پڑے گا؟ بار بار اس کو کر کے۔ اور کردار والا آدمی جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹھہراؤ ہے وہ یہ چیزیں اس کے اندر لے کر آئے گا، کمٹمنٹ، ہارڈ ورک، پرسیورنس، انڈیورنس، وہ اور پیشنس، ٹینیسٹی، اس کے اندر ایک
صبر کی بات آ جائے گی کہ یار چیزیں اپنے ٹائم پہ، اس کو جلدی نہیں ہوگی. ایک طرف وہ کاہل بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا 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 کر کے وہ کام کر. ہم دوبارہ دہراتے ہیں کہ کردار جو ہے وہ تین چیزوں پہ مشتمل ہے. کردار کی عمارت شخصیت پہ، اصولوں پہ اور ڈیوٹی پہ. شخصیت کے اندر اچھی بات، پولائٹنس، عاجزی، ہمبلنس اور توازن جو ہے وہ کردار کی تشکیل کرتا ہے. اس کے ساتھ جو پرنسپلز ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں، یہ بات 3 یا 4 کی نہیں ہے، لیکن جو ضروری لگتے ہیں: کمپیشن، رحم، عدل، فیئرنس اور انٹیگریٹی، ایمانداری. اور پھر کام بھی کرنا ہے، اعتماد، کارآمد ہونا، انڈسٹری اور کمٹمنٹ. یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ کردار کی بلڈنگ کی تشکیل کریں. اب ہمارا دوسرا حصہ ہے. ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ پتہ کریں گے کہ اوریجن کیا ہے. اب ہمارا یہ کام ہے کہ اس کا راستہ کیا ہے. یہ بھی تو کچھ سوچنا ہے کہ تک جانا کیسے. سب سے پہلا اور سب سے بڑا راستہ وہ ہے جو مجھے اور آپ کو پہلے سے پتہ ہے، لیکن دہرانا تو پڑے گا. وہ راستہ جو ہے، اور اس پہ سارے گورے بھی متفق ہیں. میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھی کوئی کتاب جس میں اس نے کہا ہو کہ یہ چیز نہیں ہے وہ کردار کے لیے. اس کی ڈائمنشن فرق ہوگی، اور وہ چیز ہے ایمان، فیتھ. ایمان کے بغیر کردار نہیں آ سکتا. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے. ایمان یہ ہے کہ مجھے کو دیکھ رہا ہے. ایمان یہ ہے کہ میں نے ایک دن یہاں پہ نہیں رہنا. ایمان یہ ہے کہ میرا حساب ہونا ہے، اس سے پوچھا جانا ہے. اور اگر یہ ایمان آ جائے تو آپ یہ دیکھیں گے، پھر آپ سوچیں گے کہ مجھ سے تو کسی نے پوچھنا ہے، تو میں کیا باتیں کر رہا ہوں لوگوں سے، میں کیسے ڈیل کرتا ہوں، میں دنیا میں آیا ہوں، میں نے کیا کیا ہے، میرا کوئی مقصد بھی تو تھا. کیا میں نے عدل کیا ہے؟ کیا میں نے فیئرنس، انٹیگریٹی کی؟ کیا میں نے کام کیا؟ ایمان وہ راستہ ہے جو کردار کی طرف لے کے جائے. جن لوگوں میں جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے ان کا کردار بھی شیپ اپ ہو جاتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس چیز کی، وہ اس احساس کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں کسی مقصد کے لیے آئے ہو. آپ کامیاب ہونا ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے، لیکن بطور انسان آپ کے تو اس کے علاوہ بھی کئی رولز ہیں، اور جس میں سے سب سے اہم چیز آپ کا کردار ہے. اور جن معاشرے میں کردار نہیں ہے، میں جو مجھے سن رہے ہیں ان کے سامنے یہ سوال خود ہی چھوڑتا ہوں کہ آپ یہ جو ساری ہم نے باتیں کی ہیں، سارے لوگ اس پہ میں نے بات کی اتفاق ہی کریں گے، یہ کہاں پائی جا رہی. اور ظاہر ہے اس کے علاوہ، اور آپ کہہ سکتے ہیں جو ریچولز ہیں، جو رسوم ہیں، شاید وہ موجود ہیں، لیکن اس رسوم کے اندر ایمان ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ خود کیجیے. اس کے بعد جو چیزیں ہیں جن کو میں کہوں گا 4S، اتفاق سے وہ ایس بن گئے. ان میں سے پہلا ایس ہے سیلف کا، سیلف اویئرنیس، سیلف ڈسکوری، سیلف کنٹرول اور سیلف ماسٹری. یہ سارے آپ کو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے غصہ بھی آتا ہے، پتہ نہیں، اکثر کہتے ہیں جو پتہ نہیں چلتا کہ میں روڈ ہوں، پتہ نہیں چلتا کہ میں ناانصافی کر رہا ہوں. یہ جو سیلف ڈسکوری ہے یہ کردار کا ایک بڑا اہم راستہ ہے. اس کے بعد دوسرا ایس ہے، وہ ہے اسٹرگل، کوشش. جن لوگوں نے زندگی میں کوشش کی ہے ان کا کردار بنا ہے. آج کل بڑا زور ہے بچوں کو، ہم جب تربیت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کو گرم ہوا نہیں ہم نے لگانی. اب اس کو گرم ہوا نہیں لگے گی تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مجھ سے توقعات کیا ہیں. اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کرنا کیا، کیونکہ اس کو ہر چیز مل رہی ہے. اور جب آپ کو ہر چیز مل رہی ہو تو ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انٹائٹلمنٹ. آپ انٹائٹلڈ ہو جاتے ہیں، نہیں میرا حق ہے، یہ سارے لوگ میرے لیے ہیں، میں روؤں گا مجھے کوئی چیز دے دے گا، میں گاڑی مانگوں گا مجھے گاڑی مل جائے گی. اسٹرگل، اسی لیے جو اچھے خاندان ہیں یا اچھے معاشرے ہیں وہاں پہ اسٹرگل کو انکلکیٹ کیا جاتا ہے. وہاں پہ آپ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کو جو چیز ملنی ہے نا وہ کوشش سے ملنی ہے. آپ کے والد صاحب کے پیسے نہیں ہیں، آپ کو کسی نے دے نہیں دینا، آپ نے کوشش کرنی ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا جو تیسرا ایس ہے وہ ہے سفرنگ. آپ کو سفرنگ اگر نہیں ہے تو آپ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن سفرنگ کی
فیلنگ سے کردار تشکیل پاتا ہے. مشکل حالات جب نقصان ہو جائے, آپ دیکھیں جن لوگوں کے کسی کی بہت عزیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جن کی کوئی نقصان ہو جاتا ہے, بیماری ہو جاتی ہے, اس کے اندر کردار تشکیل پاتا ہے. سفرنگ, آپ بڑی بڑی شخصیتوں کو دیکھیں, انہوں نے کتنا سفر کیا, ادھر سے ان کا کردار تشکیل پایا. والدین چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے, بچے فوت ہو گئے, نقصان ہو گئے. سفرنگ. تیسری چیز ہے سیلف, چوتھی سیلف, اسٹرگل, سفرنگ اور سروس. کام بھی تو کرنا ہے. ہم سارے جو ہیں, ہم بدقسمتی سے اب کام کرنے پہ اتنا یقین نہیں رکھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کام جو ہے وہ صرف نوکری ہے. اب یہ دیکھیں کہ کوئی آپ کو کام کہہ دے, آپ کہتے ہیں یار پیچھے ہی جانا ہے. جن لوگوں نے کردار بنایا ہے انہوں نے سروس کو اپنا شعار بنایا. آپ باہر دیکھیں کہ بچوں سے, میں باہر کی مثالیں اس نہیں دے رہا کہ یہاں کچھ نہیں ہے, لیکن یہاں بھی ہے, سروس کرائی جاتی, فلنتھراپی کرائی جاتی. فلنتھراپی کیا ہوتی ہے کہ آپ جائیں, آپ غریبوں کی تھوڑی مدد کریں, آپ انوالو ہوں, آپ کمیونٹی سروس کریں. یہ جو سروس ہے, یہ سرو کرنا ہے, یہ اس احساس کا نام ہے کہ آپ دنیا میں جو پیدا ہوئے ہیں اس کا مقصد ہی سرو کرنا ہے. اور سرو اپنے آپ کو نہیں کرنا, وہ دوسروں کو کرنا ہے, اور اسی میں عزت ہے, اسی سے یہ ساری چیزیں تشکیل پائیں گی. اگر آپ سروس میں انوالو ہیں, اگر آپ سرو کر رہے ہیں, تو آپ پولائٹ بھی ہوں گے, آپ کمپیشنیٹ بھی ہوں گے, آپ میں توازن بھی آئے گا, آپ میں سمپتھی بھی آئے گی, آپ میں کمٹمنٹ بھی آئے گی. اور اگر آپ اپنے آپ کو سروس میں انوالو نہیں کرتے, اپنی ذات کو مرکز بناتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, فیس بک پہ جاتے ہیں, سارا ٹائم ادھر ادھر پھرتے ہیں, تو پھر ہم اور آپ وہی بنیں گے جو کہ ہم ہیں. تو یہ جو چند باتیں تھیں کہ کردار کا ماخذ میری نظر میں کیا ہے اور کردار کا راستہ کیا ہے. باقی اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کردار کے راستے پر چلیں. بہت بہت شکریہ.